مجھے آل محمد کی قسم، مجھے آل محمد کی قسم، ایک امام کہہ رہا ہے یہ اللہ کا اسم ہے، دوسرا امام کہہ رہا ہے یہ ہمارا اسم ہے۔ یاد رکھنا ہمارے 12 ایک جیسے ہیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، جو ایک نے فرمایا ہے وہی دوسرے کا فرمانا ہے، لیکن جب علم لینا ہو تو پھر اسی کی چوکھٹ پر آؤ، چونکہ ان کی باتیں ان کے سوا کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ امام کہہ رہے تھے الف لام میم اللہ کا نام ہے، حسین کہہ رہے تھے اللہ نے قرآن میں ہمیں الف لام میم کہہ کے پکارا۔ مجھے سمجھتا بھائی جب ہم نے کہا یا علی مدد، عرش پہ اللہ نے سنا، نجف میں علی نے سنا۔ جب ہم نے کہا یا توجہ بھائی، انکل امیر مختار جو 2 جملے آپ نے مجھے کہے تھے وہ میرے معمول کے مجمع کے لیے تھے، لیکن آج جو بندے باہر سے آئے ہیں اور ایک کونے میں بیٹھ کر مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کے گھورنے کا مقصد کیا ہے، شاید ان کو حیرانگی ہو، شاید ان کو پریشانی ہو، لیکن یاد رکھنا ہم نے نہ علی کی ولایت کبھی چھپا کے پڑھی ہے، نہ قائم کے فضائل کو کبھی چھپائیں گے۔ ابھی تک تو لوگوں سے پہلا علی ہضم نہیں ہو رہا، اللہ جانے جب 12واں امام آئے گا بادلوں کے ساتھ والملائکۃ صفا صفا کی آیتیں لے کر، تب لوگوں کا جگر پھٹ جائے گا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی علی کے فضائل پڑھو گے تو تمہیں گولی مار دیں گے، کلاشن سے مار دیں گے، 9mm سے مار دیں گے، بم دھماکے کر دیں گے۔ بے غیرت ملا، ہمیں مارنے کے لیے گولی چاہیے، تیرے لیے علی کا نام ہی کافی ہے۔ زندہ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، مل کے سارے بولو علی حق، علی حق، علی حق۔ علی بزدل کا امام نہیں، جس کے حلق سے علی نہیں نکلتا وہ گھر چلا جائے۔ مل کے بولو دم دم سخی سردار کلندر۔ حیرانگی کو ذرا چہروں سے ہٹاؤ، میں تمہیں 2 فضائل سناؤں سرکار قائم کے، توجہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، آل محمد کی قسم، ذالک الکتاب۔ امام صادق فرماتے ہیں علی ہی وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ کتاب میرے پاس ہے، میں تمہیں کتاب کا نام بھی بتاتا ہوں، لکھنے والے کا نام بھی بتاتا ہوں، اس کے بعد کل کتاب نہ دکھا سکوں میرا قتل تمہیں معاف ہے۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر ہدی للمتقین، سید نوری نقوی الفاطمی ابو محمد کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اس میں جا کر پڑھ لینا۔ علی ہی وہ کتاب ہے جس کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ میں پوری ایک مجلس تمہیں اس پہ آنے والے دنوں میں سناؤں گا کہ قرآن میں کہاں کہاں علی کو قرآن کہا گیا۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ میں علم کے موتی دینا چاہتا ہوں، تمہاری داد سے بے نیاز ہوں۔ جتنی داد تمہارے اس نوکر کو اس امام بارگاہ قصر مسافر شام میں ملی ہے، اس کا صرف بندہ خواب میں سوچ سکتا ہے۔ اگلا فکر سننا بھائی، وہ کتاب ہے علی جس کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ اگلا فکرہ کسی اور کا فضائل نہیں، سورہ بقرہ کے شروع میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا ذکر ہے، ہدی للمتقین، جو متقیوں کو ہدایت کرتا ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں متقی کوئی اور نہیں، تم ہو، جن کے لیے علی ہدایت ہے، جن کے لیے علی ہدایت ہے۔ بندے نے پوچھا مولا ان متقین کی کوئی نشانی ہے؟ آیتوں کا ربط دیکھ لینا، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت۔ اللہ کہتا ہے متقی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ قائم کی غیبت پہ ایمان رکھتا۔ آپ صدا جیئے پیر کاظم شاہ۔ تو پھر جب غیب پہ ایمان رکھنا مومن کی
نشانی ہے، تو باقی کیوں اس غیب کا انکار کرتے ہیں جسے اللہ نے اپنا نور کہا ہے؟ اگر سب کی توجہ ہو تو میں سمجھنا فضائل کا پہلا فقرہ کہنے لگا ہوں اپنے ہی وقت کے اندر، تمہارے اور میرے وقت کے امام کا ایک اسم معلیٰ ہے۔ علی رضا نمبردار صاحب دعا فرمائیں گے اور میں اگلا فقرہ ان کو سمجھا دوں گا۔ تمہارے زمانے کے امام کا ایک اسم معلیٰ، ولی العصر تم نے سنا ہے، صاحب العصر تم نے سنا ہے، ایک اسم ہے میرے مولا کا نور العصر۔ ملک تصور صاحب زمانے کا نور، اور یہ عام اسم نہیں، سید محمد دہلوی نے اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے، جو خطیب اعظم تھے دلی کے آج سے 70 سال پہلے، اور یہ سید محمد دہلوی وہ ہیں جن کے والد آفتاب حسین دہلوی نے مولوی مقبول کو شیعہ کیا تھا، جن کا ترجمے والا قرآن تم میں بڑا مشہور ہے۔ اب تم سوچو گے کہ اس نوجوان کے پاس سید محمد دہلوی کی کتاب آئی کیسے؟ نبی جی علامہ اظہر حسن زیدی آل اللہ مقامہ کے خانوادے نے ان کی 900 کتابوں کی لائبریری تمہارے نوکر کو عطا کی ہے۔ زیدی صاحب جن کو پڑھے بغیر کوئی خطیب نہیں بن سکتا، ان کی باقی ماندہ 900 کتابیں تمہارے نوکر کے پاس ہیں، انہی میں یہ کتاب ہے نور العصر۔ اور اگلے فقرے میں اسی سے پڑھنے لگا ہوں کہ یہ نور العصر ہے کیا؟ تمہیں پتہ ہے یہ نور العصر ہے کیا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری جس نے حدیث قصہ کی روایت کی تھی، یہ ہے لطف مجلس کا۔ کم از کم جا کے گھر رات کو بچوں کو بتاؤ گے کہ محمد علی ورک کیا پڑھ کے گیا ہے، وہ مجلس بھی کوئی مجلس ہے جو دروازے سے نکل کے بھول جائے؟ میں آیت پڑھوں گا، جو زوار ہیں وہ گواہی دیں گے، ہر معصوم کے حرم پہ آیت ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں فلما دخلت علیہ مسجد الکوفہ، میں مسجد کوفہ کے صحن میں داخل ہوا، میں نے دیکھا فتبسم امیر المؤمنین فاصبحها کتبا، امیر کائنات مسکرا رہے تھے اور اپنے ایک ہاتھ کی انگلی سے اپنے دوسرے ہاتھ پر کچھ لکھ رہے تھے، اپنے ایک ہاتھ کی انگلی سے دوسرے ہاتھ پر کچھ لکھ رہے تھے۔ میں نے دایاں بایاں نہیں کہا چونکہ علی کا دایاں بایاں نہیں ہوتا۔ ہاتھ اٹھانا جو بندہ عقیدہ لینے آیا ہے مجلس میں، ان کا دایاں بایاں نہیں ہوتا، ان کا صرف ہوتا ہے چونکہ بایاں نقص ہے، جس میں نقص ہو وہ علی نہیں ہوتا، جس میں نقص ہو وہ علی نہیں ہوتا۔ تو نے معذور کو زمانے کا امام بنایا ہوا ہے، مل کے بولو دم دم علی لال قلندر۔ توجہ میری طرف کیجئے گا، پیر نجم شاہ جی کل کی آتی موت آج آ جائے، جیسے ختم نبوت کے منکر پہ لعنت ہے ایسے ختم امامت کے منکر پہ لعنت ہے۔ یاد رکھنا یہ عقیدے اپنی اولادوں کو بتانا، جو سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز سمجھے وہ بھی لعنتی ہے، جو علی ولی اللہ کو نہ مانے وہ بھی لعنتی ہے، جو عزاداری حسین کا انکار کرے وہ بھی لعنتی ہے، جو محمد کی نبوت کا انکار کرے وہ بھی لعنتی ہے، جو مہدی کے ہوتے ہوئے خود کو آیت اللہ کہلوائے وہ بھی لعنتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا جس کی رگوں میں خوف نہیں ہے، مل کے بولو علی حق، علی حق۔ یا بسم اللہ بسم اللہ۔ علی حسین شاہ جی کھاڑک سے، بے شک بے شک بے شک، مولا آپ کی زندگی کریں، مولا آپ کو زندگی سے، میری اوقات